بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارے اردو کی طرف سے سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں، اور ادارے کا سلسلہ ہے ایک سوال. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرمد سروش صاحب. سرمد، بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا. شکریہ آپ کا. اور سوال جو ہے وہ آپ کا پسندیدہ سوال ہے. اس پہ ہم بہت باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، بہت سے دوسرے دوستوں نے جو اس پر بات کی اس پر بھی بات کرتے رہے ہیں. ہمارے سیمینار میں بھی آپ نے ایک دفعہ اس پہ کچھ بات کی تھی، ویسے بھی ہم چاہتے ہیں. اور موضوع ہے ابہام. نظم اور ابہام جو ہے وہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جب بھی ہم نظم کی بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. ابہام جو ہے وہ کس بنا پر نظم کی خوبی کہی جا سکتی ہے، یہ ہے سوال. درست. یعنی اس میں یہ تو ہم نے مان لیا پہلے ہی، ہم نے کا مطلب میں نے، جی، کہ ابہام بہرحال نظم کی ایک خوبی ہے. اور مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیسے نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی جی ہے. میں بالکل. کیونکہ دیکھیں، مجھے تو نظم نگاروں سے کوئی ہے نہیں. نظم نگار آپ کی برادری کے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں جو جی چاہے کہیں. اچھا، درست ہے کہ میں پہلے تو اگری کروں گا آپ سے کہ نظم کی خوبی ہے، شاعری کی خوبی ہے، ہماری کلام کی خوبی ہے ابہام. جب میں بات کرتا ہوں تو میں قطعاً اس ابہام کی بات نہیں کرتا. میں کئی دفعہ ہمارے نا یہ لفظ جو ابہام ہے یہ خود بہت مبہم ہے، اور اسی کے اندر وہ راستے نکل آتے ہیں کہ جہاں سے آپ جو ہے وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو میں یہ واضح کر دوں کہ ابہام تو کلام کی خوبی ہے، اس کے بغیر شاعری کا وجود نہیں ہے. ابہام کی جو میں جس ابہام کا متقد نہیں ہو پایا اور قائل نہیں ہو پایا، وہ ایک خاص طرح کا ابہام ہے، اور وہ 1960 کی دہائی سے نظم کے اندر در آتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ زندگی کا کمپلیکسٹی تھی، جس سے یہاں کے انسان کا پہلی دفعہ جو ہے وہ سابقہ پڑا. ماڈرنزم کی بحث جو ہے وہ دنیا میں تقریباً اس وقت ختم ہو چکی تھی، اور پوسٹ ماڈرنزم کا جو ہے وہ عہد وہاں پہ شروع ہو رہا تھا. لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ آزاد ہونے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، تو جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے دنیا پہ بھی نظر ڈالی کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور اردو نظم کے اندر وہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی جس سے دنیا گزر رہی تھی. بہرحال وہ ایک کسباتی دور تھا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا آج ہمارے انسان کا براہ راست ماڈرنزم کے ساتھ یا پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ سابقہ نہیں پڑا تھا. وہ مباحث ضرور یہاں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن جتنی بے دردی سے روایت کو اور مذہب کو اور سماجی اقدار ہیں اس کو یک لخت جو ہے وہ نکال دینے کی کوشش کی گئی ادب سے، بے دخل کر دیا، اور وزن کو بھی بے دخل کر دیا، اور اچانک ایسا اعلان کیا کہ خدا نخواستہ ہم مریخ پہ پہنچ گئے ہیں ایک دم سے. تو وہ 10 سال یہ کوشش جاری رہی. شروع کے اولین 5-6 سال تو بہت شد و مت کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ جس طرح سے شروع ہوئی تھی وہ تحریک اسی طرح سے ختم ہو گئی. لیکن وہ کچھ سوالات اٹھا کے چلے گئے تھے 60 کی دہائی والے کہ کیا نظم کی جو اسلوب ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، کیا جو نئے لوازمات ہیں جس پہ کامیابی سے پچھلی صدی میں یورپ کے اندر کچھ شاعروں نے نظمیں کہی ہیں اور اپنا لوہا منوایا ہے شاعری کا، ان لوازمات کو شاعری میں شامل کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا تناظر ہے. آپ دیکھیں اس سے پیچھے علامہ اقبال کھڑے ہوئے ہیں، راشد کی نظم کھڑی ہوئی ہے، مجید امجد کی نظم کھڑی ہوئی ہے. وہ فکری حوالے سے بھی اور اپنے اسلوبیاتی حوالے سے بھی فن کی جو ہے وہ معراج ہے. اب اس کے بعد آنے والے شاعروں نے بہرحال اپنا ایک رنگ بھی بنانا ہے، نئے موضوعات بھی جو ہیں وہ، کیونکہ آزادی تو گزر گئی، اس کے ساتھ جو تحریکیں چل رہی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. وہ ترقی پسندیت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک زوال ہم نے دنیا بھر میں دیکھا. تو اب نیا موضوع بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بڑی شاعری جو ہے وہ کی جا سکے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڑی شاعری کرنا مسئلہ کیوں ہے ہمارا، کیونکہ ہماری شاعری جو ہے وہ مہابیانیے پہ کھڑی ہے ساری. ہماری روایات، ہماری تو گفتگو کے اندر میں سپرلیٹیوز اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے وہ بہرحال تھا، تو ہمیں روکی پھیکی لگتی ہے نرم جذبات کی نظم گیت، اسی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ مر گیا، مائیا اردو میں نہیں آیا. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں ہماری جو، تو مطلب چھوٹے کینوس کی چھوٹی بات والی جو شاعری ہے وہ ہمیں بڑی نہیں لگتی. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اب جو ہے وہ میدان بالکل صاف تھا کہ اب کہا کیا جائے. تو نظم کہنے کی کوشش کی گئی نئے موضوعات کو سامنے رکھ کے، اور عموماً میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ناسٹیلجیا میں گیا.
اپنی سماج کے حوالے سے، اور آپ کو بہت زیادہ 60 کی دہائی کے بعد جو ناسٹیلجک نظمیں ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہیں. آپ اچھا اس میں ہوا یوں کہ وہ جو موضوع کے اندر جو گرانی آئی تھی جو اس کے قد کے اندر، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی نظم کو مبہم رکھ کے، اس کے اسلوب کو کمپلیکس بنا کے، تاکہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ یہ بھی ہمارا ایک پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ اچانک سے سمجھ آ جائے تو سمجھو کہ اس کی وہ شعریت جو ختم سمجھ میں نہ ہو آئے گئی. بڑا شعر ہے. افسانے کے لیے بھی ہمارے یہ معیارات ہیں. اگر زندگی اتنی کمپلیکس ہو چکی تھی تو کیا ہوا باقی اصناف کے اندر؟ غزل والوں کو کیا زندگی کمپلیکس نہیں لگ رہی تھی؟ تبدیلیاں آ رہی تھیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس دور کا شاعر جو ہے متشکک تھا، متفکر تھا، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ چیزوں کو کا کوئی واضح جواب نہیں تھا. اچھا، اس میں توفیق کا بھی مسئلہ ہے کہ دیکھیں فکری سطح پر کسی چیز کو محسوس کرنا ایک اور بات ہے، اور تخلیقی سطح پر اس کا اظہار کر کے دکھانا یہ ایک اور بات ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ جو لسانی تشکیلات ہیں ان کی جو صدا ہے وہ نظم والوں نے بلند کی، لیکن ظفر اقبال کی صورت میں غزل میں اس کا تخلیقی اظہار نظم سے کہیں بہتر سطح پر وہ آپ کو وہاں پہ مل گیا ہے. افسانے میں بہت اچھا مل گیا. بالکل درست بات ہے. اچھا تو ابہام جو ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا، اور بہرحال وہ چلتا رہا. پھر امیجزم جو ہے وہ آپ کو کوئی مانوی سطح پہ جو ہے وہ مبہم ہی رکھتا ہے بات کو، شخصی علامتیں مبہم رکھتی ہیں. اور میرے خیال میں زندگی بھی اتنی کمپلیکس تھی کہ جب آپ کے پاس خود جو ہے سچویشن پوری طرح سے آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں اپنی زندگی کے اندر، تو اظہار کے اندر ایسے مسائل تو آئیں گے. بہت کام کی بات کی آپ نے، ظاہر بہت پہلے باقی باتیں بھی کام کی ہیں، لیکن جو مجھے یعنی سمجھ آئی بات کہ جب آپ امیجز ایسے رکھیں گے جن کے جو باہمی تلازمات ہیں وہ بہت زیادہ کھلے نہ ہوں، اس کے بعد آپ علامتیں ایسی استعمال کریں گے جو شخصی ہوں، تو آپ ٹولز ہی ایسے استعمال کر رہے ہیں جن کا لازمی نتیجہ ابہام کی صورت میں نکلے گا. بالکل درست. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ بھی پیدا کریں تو جن چیزوں سے آپ نظم کو بنا رہے ہیں ان کے اندر ایک بلٹ ان یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ابہام کو بھی پیدا کریں گی ساتھ. بالکل درست ہے. اچھا اس کے ساتھ میں ایڈ کروں ایک چیز کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے نظم ایسے لکھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ اس پہ جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو کی تفہیم اس نظم کی طرح کی جائے جو اس سے پہلے لکھی گئی ہے. اب اگر نظم نے معنی سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور وہ تاثراتی اظہار تک آ گئی ہے، اور ہم جب اس کا مطالعہ کر کے کہتے ہیں کہ اچھا تاثراتی اظہار ہے، ایک تاثر اس سے مل جاتا ہے ہمیں، معنی تو ہم تک نہیں پہنچتے لیکن تاثر، یہ بھی شاعر کو قبول شاعر نہیں اس ہے. پہ ناراض ہوتا ہے کہ آپ معنی نہیں تلاش کر سکتے، تو اس نے وہ مصر بھی ہے کہ معنی بھی تلاش کرو، اور معنی کا اہتمام بھی نہیں اس نے کر رکھا. تو جو بحث ہے یہاں سے جنم لیتی ہے. اچھی بات آپ نے کی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے شے بنائی ہی ایسی ہے کہ آپ معنی کو التوا کو اہمیت دیتے ہیں اور معنی کو مبہم رکھنے پہ اہمیت دیتے ہیں، تو اگر وہ مبہم ہے اور قاری کہتا ہے کہ مبہم ہے تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے بنایا تھا وہ بن گیا. کہ جو دنیا بھر کے اندر ایسی نظمیں لکھی گئی ہیں کہ جس کے اندر آپ پڑھتے ہیں آپ کو ایک تاثر جو ہے آپ تک منتقل ہوتا ہے. وہ تاثر غم کا بھی ہو سکتا ہے، خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، عموماً جو ہے وہ ایک کمپلیکسٹی کا تاثر آرٹ کو دیکھ کے آپ کو ایگزیکٹلی. تو وہ وہاں تک رہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. مطلب آپ کو لازمی طور پہ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ بھائی گھوڑا ہے یا شجر ہے یا کچھ ہے ایسا ہے. بالکل. بس اگر وہ رنگ ہیں. آپ یقین کیجئے، اب اس بات پہ میرے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ 50 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے اس میں سے معنی نکال کے جو ہے وہ کسی گفتگو میں شامل ہونا، جبکہ معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور بعد میں تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ابہام کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بحث کی طرح یہاں پہ موجود ہے. ادروائز نظم جس طرح سے مرضی لکھی جائے اس میں کوئی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی گائیڈ لائن رکھتا ہوں اپنے لیے بھی یا کسی کے لیے بھی کہ ایسے نظم ہونی چاہیے. دنیا میں لکھی گئی ہیں لیکن پھر ان کا جو ہے وہ اگر اس میں معنی ابہام موجود ہے یا معنویت نہیں ہے، ایک تاثر ہے یا وہ ایبسٹریکٹ ہے، تو اس کی تفہیم ہی مختلف انداز میں ہوگی. اس کا یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اگر ایبسٹریکٹ نظم ہے تو اس کا جو تاثر ہے وہ بھی پھر ایبسٹریکٹ ہی ہوگا. اس کو اس وضاحت کے ساتھ یا اس طرح کی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا
جیسے آپ وضاحت والی نظم کے بارے میں یا آزاد نظم کے بارے میں یا اس سے پہلے کی نظموں کے بارے میں کرتے تھے جی تو میرے خیال میں اچھے نقطے پر آ کر بات ختم ہوئی کہ مبہم ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جواب میں بھی اس پر جو تنقید ہے وہ بھی مبہم ہی ہے اور اس کا خاتمہ بھی ابہام پر ہوتا ہے، تو جس طرح پڑھنے والے کو مبہم نظم لکھنے پر اعتراض نہیں ہے، اسی طرح نظم کو مبہم کہنے پر بھی لکھنے والے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ درست ایسے ہی بالکل درست۔ تو بہت شکریہ دوستوں کا، آپ نے اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا۔